السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستوں، کیا حال؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، مکمل واچ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ اہل تشیعوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو بھی پتہ چلے۔ ان کی کتابوں میں سب حوالہ جات موجود ہیں، ان کی کتابوں سے حوالے دیے جا رہے ہیں، درجنوں کی تعداد میں حوالے ہیں۔ علماء کرام بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، سنیں اور اپنے خطبات میں ان حوالوں کا بھی وہ بیان کریں اور لوگوں کو بتلائیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ یہ سب کچھ انہی نے کی ہے۔ دیکھیں، میں آخر میں کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس میں بھی یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے کے قاتل کون ہیں؟ میں کہوں، آپ کہیں، تاریخ کا کوئی مورخ کہے، یا خود حضرت حسین کہیں، ان کے بیٹے زین العابدین کہیں، ان کے پوتے محمد باقر کہیں، ان کی بیٹی، ان کی بہن زینب کہے، گھر سے گواہیاں آئیں، چشمدید گواہ ہوں، وہ گواہیاں دیں۔ یہ سب سے پہلے میں حضرت حسین کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، اس کا صفحہ نمبر ہے 156 اور جلد ہے 6۔ یاد رہے گا آپ کو، یہ جو شوقین حضرات ہیں یہ اس تقریر کو حاصل کریں۔ ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 156 جلد 6 لکھتا ہے کہ حضرت حسین اپنے خیمے کے باہر مغموم بیٹھے تھے، پریشان حال ہیں۔ ایک عراقی آیا اور اس نے پوچھا کہ پریشان ہو؟ تو وہ خط حضرت حسین کے پاس تھے۔ تو حضرت حسین اس کو کہتے ہیں یہ انہی لوگوں کے خط ہیں، اور آج یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ یہ خط یزید نے لکھے تھے کہ کوفیوں نے لکھے تھے؟ تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ یہ انہی کے خط ہیں اور یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے خطاب کیا حضرت حسین نے، وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، اور کوفیوں تم ہلاک ہو جاؤ۔ ہمیں بلایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آ گئے تو ہم پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ واقعی تم لوگ رسول اللہ کے دشمن ہو جو ان کی اولاد سے ایسا سلوک کر رہے ہو۔ تو حضرت حسین کس کو کہہ رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، او کوفیوں تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ یہ دوسرا بیان ہے زین العابدین صاحب کا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ علی ابن حسین۔ کہتے ہیں یہ بچے تھے، بچے نہیں تھے، 24 سال کے جوان تھے کربلا کے واقعہ کے وقت۔ ان کے ایک بیٹے کا نام محمد باقر تھا جس کی عمر 2 سال تھی، یعنی شادی شدہ تھے۔ حضرت زین العابدین کا یہ بیان احتجاج طبرسی صفحہ 158، ناسخ التواریخ صفحہ 245 جلد 6۔ سنو ذرا، کربلا سے چلے، کانا مریضن، یہ تاریخ والا کہتا ہے، بیمار تھے۔ تو کوفے کی جو عورتیں تھیں نا، یہ گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگیں۔ والرجال ماہن یبکون، اور آدمی جو تھے نا وہ ساتھ رونے لگ گئے، کوفے کے لوگ۔ عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگی اور جو لوگ تھے وہ رونے لگے۔ تو حضرت زین العابدین نے ان کو دیکھ کے فرمایا، ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں یہ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں انہی نے ہمیں مارا اور یہی اب گریبان چاک کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تیسری گواہی سنیے، یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں زینب، حضرت حسین کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا کہتی ہیں؟ اے اہل کوفہ، تم ہم پر روتے ہو۔ حوالہ دے دوں پہلے،
जिलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी की सफ़ा 504 है। नासिखुत तवारीख सफ़ा 245 जिल्द 6। हजरत ज़ैनब का कौल पढ़ो, ए अहले कूफा, तुम हम पर रोते हो हालांकि तुमने कत्ल किया। अल्लाह की कसम तुम पर लाजिम है कि बहुत रोवो, कम हंसो, तुम हमेशा अजाब में मुब्तला रहो। कल क़यामत के दिन नबी को क्या जवाब दोगे? किसको कह रही हैं? ए अहले कूफा। हजरत ज़ैनब जो हजरत अली की बेटी है, हजरत हुसैन की हमशीर है, ये भी जिम्मेदार किसको ठहरा रही हैं? कूफियों को। आगे चलिए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है फातिमा, यानी अपनी वालदा के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा। एहतिजाज तिब्रसी वही सफा जो मैंने पहले बयान किया, जिलाउल उयून सफा 505। और कूफियों, तुमने हमें कत्ल किया, तुमने हमारे खेमे लूटे, गोया कि हम तुर्कों या काबुल की नस्ल से थे। तुमने हमें तुर्क की नस्ल समझ लिया या काबुल की नस्ल समझ लिया। जिस तरह कल तुमने हमारे दादा अली को कत्ल किया। जी हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे दादा हजरत अली के कातिल भी तुम हो कूफियों। जिस तरह कल तुमने हमारे दादा अली को कत्ल किया, तुम्हारी तलवारों से हमारा खून टपक रहा है। ये हजरत हुसैन की बेटी का बयान है। हजरत अली की एक बेटी है उम्मे कलसूम, ये हजरत हसन से भी बड़ी हैं, हजरत हुसैन से भी बड़ी हैं, सबसे बड़ी बहन है उम्मे कलसूम बिनते अली। कूफियों, तुमने हुसैन को धोखा दिया, तुमने उन्हें कत्ल किया, तुमने उनका माल लूटा, खवातीन को कैदी बनाया। अब तुम रोते हो, अल्लाह करे तुम बर्बाद हो जाओ। खवातीन को कैदी भी तुमने बनाया, माल तुमने लूटा। कूफे की औरतें बाल खोल के रोती हुई आईं, अपने मुंह पे तमाचे मारने लगीं। हुसैनी काफिला के करीब आईं तो उम्मे कुलसूम ने कहा, तुम्हारे मर्दों ने हमें कत्ल किया और तुम हम पर रोती हो। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला करेगा। तो इन्होंने भी जिम्मेदार किसको ठहराया? कूफियों को। अब आ गए मोहम्मद बाकिर, ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं और 5वें इमाम हैं इनके। इनका खुतबा जिलाउल उयून में सफ़ा 326 जिल्द 1। कूफियों ने हजरत अली की बैत की, फिर तोड़ दी, फिर उन पर तलवार सौंती, उनको शहीद किया, फिर उनके बेटे हसन की बैत की, फिर उसे धोखा किया, खंजर उनकी रान पर मारा, उनका खैमा लूट लिया, हत्ता कि उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली। फिर 20,000 इराकियों ने हुसैन की बैत की और जिन्होंने बैत की उन्होंने तलवार उन पर चलाई और शहीद कर दिया। जिलाउल उयून सफ़ा 326 और जिल्द 1 है। ये हजरत मोहम्मद बाकिर का बयान है जी। खुद कूफियों का इतराफ है जुर्म। देखो जी, किताब का नाम है मजालिसुल मोमिनीन, सफ़ा 241 है। इसका लिखने वाला है काजी नूरुल्लाह शौस्त्री। ये सारी किताबें जिनका हवाला मैं दे रहा हूं ना, ये अहले सुन्नत की नहीं है। समझ आ गई ना? आ गई समझ? ये अहले सुन्नत की नहीं है ये किताबें। कूफा के लोग वाक़या करबला के बाद मिल बैठे, अफसोस करने लगे कि दुनिया आखिरत का खसारा हमको हासिल हुआ। हमने हुसैन को बुलाया, फिर गद्दारी की, तलवार चलाई, अब हम शर्मसार हैं, तौबा करना चाहते हैं और उसका तरीका यह है कि हम बनी इसराइल की तरह एक दूसरे को कत्ल करें। ये कहते हुए वो तमाम लोग जानू के बल जमीन पर गिर पड़े। कूफियों ने खुद एतराफ किया कि हजरत हुसैन को हमने बुलाया और बुलाने के बाद हमने उनसे वफा नहीं की। एक हवाला शायद मैंने इससे पहले किसी तकरीर में न दिया हो, लेकिन आप इसे पल्ले बांध लें। हवाला है खुलासतुल मसाइब, किताब का नाम है, सफ़ा 201 है। क्या कहता है?
ليس فيهم شامی. سمجھتے عربی؟ اتنی تو سمجھ آ گئی نہیں. لیسا نہیں, لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ. حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا بندہ شامل نہیں ہے, کوئی حجاز کا بندہ شامل نہیں ہے, بل جمیعہم اہل الکوفہ, بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفی تھے, جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا اور پھر عین موقع پہ غداری کی. یزید کا بیان بھی سنو جی, یہ بھی کتاب انہی کی ہے جی, ہماری کتاب نہیں. جلاء العیون ہے, صفحہ 246 ہے. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کی بیوی ماتم کرتے ہوئے دربار میں آ گئی. یہ جلاء العیون والا لکھتا ہے. یزید کی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام محمد. کیا نام؟ سنو گے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے. عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں. سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے کیا ہیں؟ جو چچا زاد بھائی کی بیٹی کیا ہوئی؟ بھتیجی ام محمد. یہ کس کے گھر ہے؟ جائیے انصاف کی کتابیں دیکھیے. اچھا چلو ایک بات بتاؤ, اگر کوئی آپ میں سے تاریخ جانتا ہے یا تاریخ سے واقف ہے, حضرت زینب کی قبر کہاں ہے؟ حضرت زینب کہاں دفن ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ دمشق میں. کس قبرستان میں؟ بنو امیہ کے قبرستان میں. حضرت زینب کی قبر دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. کوئی اس راز سے پردہ ہٹائے کہ دمشق میں حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار رہتا تھا؟ اٹھاؤ پردہ اس سے. باقی سارے مدینے آ گئے, سارا قافلہ مدینے آ گیا, زینب نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ زینب عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہیں جی. کس عبداللہ ابن جعفر کی؟ جس کی بیٹی گھر ہے. عبداللہ ابن جعفر نے زینب سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نہ جاؤ, میں اسے منع کر رہا ہوں, انہیں منع کر رہا ہوں, یہ رک نہیں رہے ہیں تو تم نہ جاؤ. وہ نہ مانی بھائی کی محبت میں, انہوں نے طلاق دے دی. تو کربلا کے واقعہ کے بعد یہ ساری زندگی اپنے داماد کے پاس رہی. ستیلا داماد, ستیلا. ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن جعفر کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہیں. تو ان کی ستیلی بیٹی ہوئی نا, تو وہ ستیلا داماد ہوا نا. ساری زندگی اس کے گھر رہی, اس لیے ان کی قبر کہاں بنی. ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کرے, کوئی وجہ بتائے مجھے کہ دمشق میں کون رہتا تھا ان کا. ام محمد یزید کی بیوی ہے, بیٹی کس کی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی. تو حضرت زینب, یہ ساری خواتین کچھ اس کی پھوپھیاں ہیں, کچھ اس کی خالائیں ہیں. تو جب یہ قافلہ پہنچا تو جلاء العیون والا کہتا ہے یزید کی بیوی ماتم کرتی ہوئی دربار میں آ گئی. یزید اٹھا, کپڑا اس کے سر پہ ڈالا اور کہا گھر میں چلی جا اور حسین پر ماتم کر. ابن زیاد نے جلدی کی ہے, میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا. ابن زیاد نے جلدی کی ہے, میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا. یہ جلاء العیون میں یزید کا بیان ہے جی. طبری نے ایک روایت لکھی جی, حضرت حسین کے قتل کی اطلاع دی گئی, یزید آپ دیدہ ہو گیا,
کہنے لگا ابن زیاد پر لعنت ہو، سنو اللہ کی قسم اگر حسین کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں انہیں کبھی قتل نہ کرتا. اور خلاصۃ المصائب میں لکھا گیا یزید نے کہا میں حسین کو ہر حالت میں بچا لیتا چاہے مجھے اپنی اولاد کی بھی قربانی دینی پڑتی تو میں حضرت حسین کو بچا لیتا. حضرت امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں من زعم ان یزید امر بقتل الحسین او رضی به فینبغی ان یعلم به غایت الحماقت. جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا یا اس پر خوش تھا تو وہ پرلے درجے کا احمق آدمی ہے. امام غزالی کہہ رہے ہیں جی. ابن تیمیہ کہتے ہیں ولم یامر بقتل الحسین، نہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ حضرت حسین کا سر مبارک اس کے دربار میں لایا گیا. کسی نے بھی اس واقعہ کی ذمہ داری یزید پہ نہیں ڈالی. سارے کے سارے مورخین نے اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جی؟ زور سے بولو. جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، پہلے دعوت دی، بلایا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور غداری کر کے انہیں شہید کر دیا. میرے ساتھ بولیے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے کنبے کی شہادت یا ان کو جو قتل کرنے والے لوگ ہیں یا شہید کرنے والے لوگ ہیں ہماری ان کے ساتھ ہمدردیاں ہوں. بولیے حضرت حسین کے قاتلوں پر رب کی لعنت ہو. جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جن لوگوں نے ان کے خیمے لوٹے اور جن لوگوں نے ان کی مستورات کے سروں سے چادریں اتاری، مولا ان پر لعنت برسا. حضرت حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو. جو لوگ بھی اس واقعہ میں ملوث ہیں قیامت کے دن وہ اس کی سزا بھگتیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ہو جو بھی اس واقعہ میں ملوث ہو، اور حضرت حسین کے شہادت کے اس حادثے میں جو بھی ملوث ہو، رب کی اس پہ لعنت ہو. میرے